ڈاکٹر مالک صاحب، اچکزائی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، میاں افتخار صاحب، ہوتی صاحب، شیرپاؤ صاحب، مریم شریف صاحبہ، ساجد میر صاحب، نورانی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، بلوچستان کی تنظیم، کوئٹہ کی تنظیم، ہمارے جیالو، تمام سیاسی جماعتوں کے جمہوری کارکن، السلام علیکم۔ میں گلگت بلتستان سے، شگر کے پہاڑوں سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جو لوگ کہتے تھے کہ گجرانوالہ میں، پنجاب میں ہمیں ایک پی ٹی ایم کی تحریک ایک شادی ہال نہیں بنا سکتے ہیں، آپ سب نے دکھایا۔ آپ نے نہ صرف گجرانوالہ اسٹیڈیم کو بھرا دیا، مگر اس کے ارد گرد کے سارے سڑکوں کو بھرا کر اسلام آباد کو ایک واضح پیغام بھیجا تھا۔ جو کہتے تھے کہ کراچی کا جلسہ ناکام ہوگا، مزار قائد کے ارد گرد جو عوام کے سمندر نے تاریخی جلسہ کر کے اپنا ریفرنڈم کا فیصلہ سنا دیا، اور آج کوئٹہ میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اس جلسہ کو کامیاب کر کے آپ نے نہ صرف پورا ملک مگر پورا دنیا کو دکھا دیا ہے کہ پاکستان کے عوام ایک طرف ہے اور سلیکٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کار دوسری طرف ہے۔ جو آج بھی یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پی ڈی ایم ٹوٹ جائے، اپوزیشن کا اتحاد ٹوٹ جائے، ان کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہوتے ہوئے میرا ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ موومنٹ آف دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی سے پیچھے ہٹی، نہ الائنس آف دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی سے پیچھے ہٹا، ہم پی ڈی ایم سے پیچھے ہٹیں گے۔ بڑے محنت سے، بڑے مشکل سے اس پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بنیاد ہمارا اے پی سی میں رکھے گئی۔ ہم آگے 2 قدم بڑھ سکتے ہیں مگر پیچھے ہٹنے والے میں سے نہیں ہیں۔ ساتھیوں، میں پوچھتا ہوں کہ آپ اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہونے کے باوجود، اس ملک کے سب سے زیادہ وسائل کے مالک ہونے کے باوجود، گیس سے لے کے سونا تک کے مالک ہونے کے باوجود، کیا اس دھرتی کے عوام کے قسمت میں لکھا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بلوچستان کے عوام غیرت مند عوام ہے۔ لوگ اپنے حقوق لینے جانتے ہیں، بہادر عوام ہے، غیرت مند عوام ہے۔ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اس صوبہ کے عوام نے اپنا خون دیا ہے، خون۔ بلوچستان کے عوام کا سر کٹ سکتا ہے مگر کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ کہیں نہیں لکھا ہے کہ بلوچستان کے عوام میں قسمت میں لکھا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ کسی سلیکٹڈ یا سلیکٹر کا غلام ہی رہیں گے۔ عوام چاہے وہ کوئٹہ کا ہو، کراچی کا ہو، گجرانوالہ کا ہو، عوام اب اپنا آزادی چاہتی ہے۔ عوام اپنی جمہوری آزادی چاہتی ہے، اپنی زندگی عزت کے ساتھ گزارنے کی آزادی چاہتی ہے۔ عوام اپنا زمین اور اپنا وسائل کا مالک ہونے کا آزادی چاہتے ہیں۔
عوام غربت سے آزادی چاہتے ہیں, بے روزگاری سے آزادی چاہتے ہیں, بھوک سے آزادی چاہتے ہیں, سوچنے کی آزادی چاہتی ہے, بولنے کی آزادی چاہتی ہے, سانس لینے کی آزادی چاہتی ہے. یہ کس قسم کی آزادی ہے جہاں نہ عوام آزاد, نہ سیاست آزاد, نہ صحافت آزاد, نہ ہمارا عدلیہ آزاد. آپ کو آپ کا آزادی دلوانے کے لیے, آپ کو آپ کا حق دلوانے کے لیے آج اس ملک کے سارے جمہوری قوتیں, سارے جمہوری جماعتیں نہ صرف ایک سٹیج پہ ہیں مگر ہم سب ایک پیج پہ ہیں. اور اب باقیوں کو عوام کا سٹیج پہ, عوام کا پیج پہ آنا پڑے گا, ورنہ ان سب کو گھر جانا پڑے گا. ساتھیوں, مشرف کے آمرانہ دور کے بعد جب صدر زرداری صدر بنے تو ہم آمروں کے ظلم کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آمریت نے بلوچستان کو کیا دیا ہے؟ نوجوانوں کے مشق شدہ لاشیں دیے ہیں. اس ملک کے شہریوں اغوا کر کے عامر مشرف نے اس ملک کے شہریوں کو اغوا کر کے دوسرے ملک کو بیچے ہیں. یہ شخص خلاف غداری اور کرپشن کے فتویٰ باندھتے تھے, پاکستان کی شہریوں کو بیچتا تھا. اس سے بڑا کوئی کرپشن نہیں ہو سکتا, اس سے بڑا کوئی غداری نہیں ہو سکتا. اور ویسے ہی یہ بگورا قاتل اب سرٹیفائیڈ غدار بن چکا ہے. جس شخص نے اپنا ہوائی جہازوں کو بیچ کر اکبر بگٹی کو شہید کیا تھا, جس نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو دہشت گردوں کے سہولت کار بن کر شہید کر دیا, آج تک کوئی اس کا حساب نہیں لے سکا. صدر زرداری نے بلوچستان کے ساتھ ماضی میں جو ظلم ہوا تھا اس کا نہ صرف ریاست کی طرف سے معافی مانگی مگر وہ کام شروع کیا تھا جو بلوچستان کے محرومیوں کو دور کر سکتا تھا. 18ویں ترمیم کے صورت میں جمہوریت کو بحال کیا, صوبوں کو وہ حقوق دیے جو 70 سال سے ان کا حق تھا مگر ان کو نہیں دیا گیا. وہ صوبائی خود مختاری جو بلوچستان کے عوام کے مطالبہ تھا, جو بھٹو کا وعدہ تھا, ہم نے 18ویں ترمیم میں پورا کر دیا. اپنا وسائل کی مالکی, اپنا ریسورسز کا قانونی تحفظ, یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جو سارے جمہوری قوتوں نے مل کے 2008 میں بلوچستان کے عوام کے لیے کروایا تھا. ہم نے تاریخ میں انصاف NFC ایوارڈ کر کے سارے صوبوں کو ان کا حق پہنچایا. آغاز حقوق بلوچستان ایک تاریخی قدم تھا جس کو صوبوں کے سارے مسائل کا حل کا شروعات تھا مگر عمل نہیں ہو رہا. آغاز حقوق بلوچستان میں آئینی اصلاحات تھے جس میں 1973 کی آئین کی بحالی, 18ویں ترمیم, NFC ایوارڈ, آئل اور گیس کے جو رائلٹیز تھے, سیاسی ریکنسیلیشن بھی تھا کہ بلوچستان میں جو سارے سیاسی قیدی تھے ان کو رہا کر کے بلوچستان کے عوام اور عوامی قوتوں اور جمہوری قوتوں کو ریکنسیلیشن کے ساتھ سارے سیاسی مسئلے حل کرنے کے موقع ملا. ہم نے انتظامی اصلاحات کرنا تھا,
मुआशी इस्लाहात भी किए। एक तो सबको पता है कि हमने NFC अवार्ड करके सारे सूबों को वसाइल दिए ताकि सूबे अपने अवाम पे खर्च कर सकते और ये पैसा इस्लामाबाद में ज़ाया नहीं होता। लेकिन साथ साथ हमने तौर पे ये बंदोबस्त किया था कि जब वफाक से कम पैसा आता है, भले बाकी सूबों को उनके फंड्स में कटौती हो, मगर हमने बलोचिस्तान के NFC को प्रोटेक्शन दिया कि हमेशा उनको उनका हक दिया जाए। साथ साथ जो बलोचिस्तान के ड्यूज थे 1954 से लेके 1991 तक, जो आपके रॉयल्टीज है, ऑयल एंड गैस के रॉयल्टीज है, वो 120 अरब रुपया का बनता था। उसका भी वादा कि हम वापस बलोचिस्तान के अवाम को वफाक से दिलवाएंगे। इंसानी हकूक में बहुत से रिफॉर्म्स किए। मिसिंग पर्सन्स के लिए, लापता अफराद के लिए मिसिंग पर्सन कमीशन बनाया, वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा, मैं उसमें बाद में बात करता हूं। वसीले तालीम हमने किया ताकि यहाँ के बच्चे, बलोचिस्तान के नौजवान को तालीम के मौके मिले। HEC में, हायर एजुकेशन में कोटा रखे बलोचिस्तान के नौजवानों के लिए। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत था, मगर इनसे ये शुरुआत भी बर्दाश्त नहीं हुआ, ये आगाज भी बर्दाश्त नहीं हुआ, और बलोचिस्तान को हमने आज तक 100% इंप्लीमेंट नहीं किया। अगर आज भी इंप्लीमेंट होता तो बलोचिस्तान के बहुत से मसाइल हल हो सकते थे और हल हो सकते हैं। CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सब CPEC का ढोल बजाते उनको पसंद आता है, मगर ये जो बहुत मुश्किल से नेगोशिएशंस हुए थे, 4 साल सदर जरदारी ने CPEC की क़याम के लिए मेहनत की। ये मंसूबा मुल्क के पसमानदा इलाकों के लिए था। ये गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और खास तौर पे हमारा बलोचिस्तान के लिए मंसूबा था। एहसासे महरूबी को दूर करने के लिए और पूरे मुल्क में मुआशी खुशहाली ले आने के लिए ये एक इनकलाबी मंसूबा है। लेकिन जो आज CPEC कहते हैं, इसको गेम चेंजर कहते हैं, आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि बलोचिस्तान और बलोचिस्तान के अवाम के गवादर के बगैर, गिलगित बल्तिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के सरहदों के बगैर आपका कोई CPEC नहीं बनता, कोई CPEC नहीं होता। इस मुल्क के लिए CPEC के तौर पे जो मुआशी तरक्की होनी है, जो गेम चेंजर होनी है, वो नहीं होता। अगर CPEC है, पाकिस्तान की मुईशत में एक गेम चेंबर के तौर पे CPEC आया है, तो हमें शुक्रिया कहना चाहिए गवादर के अवाम के और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के। इतने साल हो चुके हैं गवादर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ये क्यों महसूस हो रहा है कि इस CPEC में उनके लिए कोई फायदा नहीं। गवादर हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, यहां के अवाम को हमने आज तक CPEC का असल फायदा क्यों नहीं पहुंचाया। हमें मुकामी लोगों को CPEC का फायदा पहुंचाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि CPEC का मंसूबा कामयाब हो। और अगर CPEC को कामयाब होना है तो सबसे पहले उनको तरजीह देनी है। हमने जो थर कोल मंसूबे में इस पे पूरा कोशिश किया, पूरा फोकस किया कि सबसे पहले फायदा हो तो मुकामी अवाम का। मैं आपको बताऊं कि थर कोल मंसूबे में 71% जो एम्प्लॉइज है, 71% जो हमारा सिंध थर कोल मंसूबा में जिनको रोजगार मिला है, वो 71% लोग मुकामी थर के अवाम है, वहां के अवाम है।
फिर जो 20% लोगों को रोजगार मिला उसी थरकोल में, वो बाकी सूबा से ताल्लुक रखते हैं। और फिर उसके बाद जो 9% रहता है, उस 9% में से बाकी मुल्क से और बैरून मुल्क से भी कुछ लोग को नौकरी का मौका दिया। यही तरीका है कि आप मुकामी अवाम को फायदा पहुंचाएं। हमने वहां के अवाम के लिए जो मालिक है सिंध का, थर का, कोयला का, उनको उस यूनियन काउंसिल में मुफ्त बिजली पहुंचाते हैं, इसलिए ये उनका हक है। अगर उनका कोयला से फैसलाबाद की इंडस्ट्री चल सकता है तो उनका हक है कि उनको मुफ्त बिजली दिया जाए। हमने उनके लिए तालीमी इदारे, सेहत के इदारे खड़े किए हैं। और ये ही मॉडल है जो मुकामी लोगों को सीपैक के साथ जोड़ता है, जो हम तजवीज करेंगे कि जहां भी सीपैक के मंसूबे हैं वहां इस किस्म का मंसूबा बंदी किया जाए ताकि मुकामी लोगों को सबसे पहला फायदा हो। अगर ये काम किया जाएगा तो सीपैक से तरक्की मिलेगा, सीपैक कामयाब भी होगा, वरना इसका नुकसान भी हो सकता है, खतरे भी हो सकते हैं। इमरान ने तो सीपैक को क्या कामयाब करना था, वो तो सीपैक के हम लोग आ रहे हैं। इमरान ने तो बलूचिस्तान को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं, एक मंसूबा नहीं, ना सीपैक का मंसूबा, ना वफाकी हुकूमत का मंसूबा। उल्टा वो आपसे अभी तक छीनना चाह रहा है, कब्जा करना चाह रहा है आपके आइलैंड्स पे, आपके कोस्टल आइलैंड्स पे। रात के अंधेरों पे एक ऑर्डिनेंस निकालता है और आपके आइलैंड्स पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। मैं जानता हूं कि इस स्टेज पे मौजूद सारे सियासी जमातें पीटीआई की हुकूमत को, ना सिंध के आइलैंड्स को, ना बलूचिस्तान के आइलैंड्स को कब्जा करने देंगे। इमरान तो ना सिर्फ सीपैक को नाकाम करवाना चाह रहा है, इमरान ने पाकिस्तान की पूरा मईशत को तबाह किया है। ये तबाही है, तब्दीली नहीं। तारीख में सबसे ज्यादा गुर्बत, तारीख में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई, ये है इमरान और इमरान के सहूलतकारों के तब्दीली। आज क्वेटा में जो खाने पीने के अशिया है उनके कीमत देखे। आटा का मैंने सुना है कि आटा का 1400 रुपये पे, और आपके जो तंदूर वाले हैं वो भी सरापा एहतजाज है। टमाटर 200 रुपया, दाल 300 रुपया, मुर्गी 300 रुपया। और दवाइयों को देखे, इस दौर में जहां हम एक ग्लोबल पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, कोई हफ्ता नहीं गुजरता जहां इमरान दवाइयों की कीमत में इजाफा नहीं करता। ब्लड प्रेशर का दवाई पहले 150 रुपये होता था, अब 400 रुपया है। शुगर का, डायबिटीज का दवाई, जो पूरे पाकिस्तान में डायबिटीज एक बहुत बड़ा मसला है, 600 रुपया से लेके 1000 रुपया पहुंच चुका है। जो एस्मा है, इनहेलर जो आपको मिलता है एस्मा के लिए, जब सांस लेने की तकलीफ होता है, वो 900 रुपया से अब 1500 रुपया तक पहुंच चुका है। ये तारीखी महंगाई का सामना करते हुए हम अवाम को क्या कर सकते हैं? गरीब अवाम जाए तो कहां जाए? आज इस मुल्क के गरीब अवाम बोझ उठा रहे हैं इस नालायक हुकूमत का, इस नाअहल हुकूमत का, इस सिलेक्टेड हुकूमत का बोझ पाकिस्तान का आम आदमी उठा रहा है। ये मारते भी है और रोने भी नहीं देते। आप लापता अफराद का जो इशू है उसको देख लो।
کیا یہ کسی اور ممالک میں آپ کو یہ اگزامپل ملتا ہے کہ ہر شہر سے، ہر صوبہ سے اس ملک کے عوام لاپتہ ہو رہے ہیں، عوام غائب ہوتے ہیں، عوام کو افواہ ہے، اور اس پہ نہ میڈیا بول سکتی ہے، نہ عدلیہ انصاف دلوا سکتی ہے، نہ پارلیمان کچھ کر سکتا ہے. ان کو، ان کے خاندان، ان کے والدین سالوں سال در بدر پھر رہے ہیں اور ریاست کوئی مدد نہیں کر رہی. یہ ظلم جو پاکستان میں مسلسل ہوتا آ رہا ہے، لاپتہ افراد کا جو ایشو ہے، یہ ظلم کو ختم ہونا پڑے گا، بس کرنا پڑے گا. اپنے عوام کے ساتھ بنیادی انصاف، ان کے بنیادی حقوق دلوانا پڑے گا. اگر یہ ظلم چلتا رہتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ ملک اس ظلم کو برداشت کر سکے گا، یہ ملک بچ سکے گا. میں مطالبہ کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اسٹیج میں موجود سارے جماعتیں میرے اس مطالبات میں ہم سب ایک ہیں کہ لاپتہ افراد کا جو ایشو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم ہونا پڑے گا، تاکہ ہم ایک ماڈرن ممالک، ایک جمہوری ممالک اپنے آپ کو تو کہہ سکے. یہ مذاق دیکھیں، یہ کتنا مذاق ہے کہ وہی آدمی جو نیب کا سربراہ ہے، جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا بیورو کا سربراہ ہے، جن کے نیب کے قید میں زیادہ لوگ فوت ہو چکے ہیں. More people have died in the National Accountability Bureau's custody. زیادہ لوگ نیب میں فوت ہو چکے ہیں compared to امریکہ کا گوانٹانامو بے. یہ ہے وہ آدمی جس نے مسنگ پرسنز کے لیے انصاف کرنا ہے. وہ آدمی جو صدر زرداری کو گرفتار کر کے ان کے بیٹیوں کو دکھ پہنچاتا ہے. وہ آدمی جو میاں محمد نواز شریف کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کر کے والد کو دکھ پہنچاتا ہے، اس آدمی سے کوئی امید رکھا جا سکتا ہے کہ وہ بلوچستان کے، کوئٹہ کے، سندھ کے، پختونخوا کے لاپتہ افراد کو گھر پہنچا سکتا ہے؟ یہ انصاف کے ساتھ مذاق ہے، یہ ان خاندانوں کے ساتھ مذاق ہے کہ اس ظالم آدمی کو یہ رسپانسبلٹی ملا ہے کہ وہ لاپتہ. ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا اعلیٰ عدلیہ، جس کی طرف پورا پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں انصاف کے لیے، کہ وہ بھی اس ایشو کو سیریسلی لیں گے اور ہمارے ملک کے عوام کو انصاف دلوائیں گے. اسی عدلیہ نے، ہمارا سپریم کورٹ نے خواجہ سعد رفیق کے کیس میں نیب کو سیاسی انتقام کا ادارہ قرار دے دیا، غیر جمہوری ادارہ قرار دے دیا، غیر آئینی ادارہ قرار دے دیا. تو ہمیں پھر تھوڑا سا کیسے لگے گا جب وہی ادارہ، وہی عدلیہ کہتا ہے کہ نیب کے جو کیسز ہیں ان کو روز کی بنیاد پہ سنایا جانا چاہیے، روزانہ کی بنیاد پہ سننا چاہیے. امید ہے کہ اگر سپریم کورٹ ایسا حکم نیب کے لیے دلوا سکتی ہے تو جلد ہی ہمارا آنریبل سپریم کورٹ روزانہ کی بنیاد پہ ہمارا مسنگ پرسنز کا بھی کیس لگائے گا. امید ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ روزانہ کی بنیاد پہ شہید اکبر بگٹی قتل کیس بھی سنے گا. امید ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیس کو بھی روزانہ کی بنیاد پہ سنے گا.
امید ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کیس ہمارا سپریم کورٹ روزانہ کی بنیاد پہ سنے گا. کچھ ہم امید ہی رکھتے ہیں کہ ہمارا موجودہ سپریم کورٹ، ہمارا آج کا سپریم کورٹ انصاف کے ساتھ دے گا، جمہوریت کے ساتھ دے گا، عوام کے ساتھ دے گا. اور ماضی کی طرح اس لیے آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں ہمارا عدلیہ نے افسوس کے ساتھ ہر آمر کے ساتھ دیا ہے، غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ دیا ہے. مگر ہم اب امید رکھتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ جمہوریت کے ساتھ دیں گے، انصاف کے ساتھ دیں گے. اور جو ظلم ماضی میں ہوتا رہا، جہاں the judiciary of Pakistan has served as the midwife to dictatorship and authoritarianism، اب یہ غلطی پھر سے ریپیٹ نہیں ہوگا اور ہر فیصلے میں اعلیٰ عدلیہ صرف اور صرف جمہوریت اور انصاف کے ساتھ دے گا. عمران خان کا یہ کوشش ہے کہ وہ اس ملک کے ہر ادارہ کو عمران خان اپنا ٹائیگر فورس میں تبدیل کرنا چاہتا ہے. کیا آپ ان کو یہ کرنے دیں گے؟ میں جانتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے عمران خان کو اس ملک کے اداروں کو تباہ نہیں کرنے دیں گے، ٹائیگر فورس میں تبدیل نہیں کرنے دیں گے. پوری دنیا نے دیکھا کہ کراچی میں کیا ہوا، جس ناانصافی کے ساتھ مریم شریف اور کیپٹن صفدر کے ساتھ جو ظلم ہوا. مگر ساتھ ساتھ پوری دنیا یہ بھی دیکھا کہ عمران خان سندھ پولیس کو اپنا ٹائیگر فورس بنانے کی کوشش کر رہا تھا. اور میں سلوٹ کرتا ہوں سندھ پولیس کو جو عمران خان کا ٹائیگر فورس نہیں بنے. یہی اس کا کوشش ہے. عمران خان چاہتا ہے کہ پاکستان کا رینجرز کو بھی وہ ٹائیگر فورس میں تبدیل کرے. عمران چاہتا ہے کہ اس ملک کا انٹیلیجنس ایجنسیز، ہمارا ISI جو بھارت اور پوری دنیا ڈرتے ہیں، عمران خان کوشش کر رہا ہے کہ ہمارا ISI کو بھی ان کا اپنا ٹائیگر فورس میں تبدیل کیا جائے. ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے. آج بھی آپ نے دیکھا کوئٹہ کے ایئرپورٹ میں، آج نہیں کل رات، کیا ہوا؟ ایک منتخب نمائندہ جو جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھتا ہے، محسن داور صاحب کو ایک کوئٹہ کی انٹری کی اجازت نہیں ہے. یہ اس ملک میں ہمیں دوسرے صوبے میں داخل ہونے کے لیے ویزا کی ضرورت ہے؟ مجھ پہ بھی پابندی لگائی گئی کہ میں بلوچستان میں الیکشن کیمپین میں نہیں آ سکا، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک منتخب نمائندہ کو اجازت نہیں دے رہے ہیں. یہ تو ہمارا ASF کو بھی ٹائیگر فورس میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. یہ فرنٹیئر کور کو بھی اپنا ٹائیگر فورس میں تبدیل کرنا چاہ رہا ہے. عمران تو اس ملک کا عدلیہ